اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ البتہ لوگوں میں سے کم عقل ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، اور ہمارے یہ نگہبان رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور اے محبوب، تم اب تک جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات بے شک بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے مبارک آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں۔ بس اپنے چہرے کو مسلمانوں مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف کیا کرو۔ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حکم حق ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان کتاب دیے گئے لوگوں کے پاس آپ ہر دلیل لے آئیں تو پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر علم آ جانے کے بعد تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو تو بے شک تو اس وقت زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان کا ایک فریق حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اے سننے والے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس اس میں شبہ نہ رکھ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور ہر قوم کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرو، تم کہیں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور جس مقام سے آؤ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، اور بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور اے محبوب تم جہاں کہیں سے آؤ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی وجہ دلیل نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظلم کریں ان سے مت ڈرو، اور البتہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں ایسی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ بس میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن یہ بات تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ہم تمہیں ضرور بذریعہ کسی چیز کے خوف اور بھوک اور مال میں اور جان میں نقص ڈال کر اور پھل چھین کر آزمائیں گے، اور صابروں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے، اور جو خوش دلی سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔
بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم ان کے لیے کتاب میں وضاحت کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والا بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر وہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور حق کو واضح کر دیں تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں بڑا تواب ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ہی واحد معبود ہے، نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدل کر آنے میں اور کشتی میں جو سمندر میں لوگوں کی تجارت کے لیے چلتی ہے جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور اس بارش میں جو آسمانوں سے برستی ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اہل عقل کے لیے ان میں دلائل ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے، مگر اہل ایمان اللہ کی محبت میں منتہا ہوتے ہیں۔ کاش یہ ظالم اب بیدار ہو جائیں جیسا کہ عذاب دیکھنے پر ہوں گے۔ بے شک ہر طرح کی طاقت اللہ ہی کی ہے اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جب پیروی کروانے والے اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو آپس کے تعلقات قطع کر لیں۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ایک بار پھر ہم لوٹ کر جائیں تو ہم ان سے ایسی بیزاری کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے کی ہے، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا جس پر انہیں حسرت ہوگی اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
اے لوگو، زمین میں سے حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے پیدا کردہ کاموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح طور پر دشمن ہے۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ بے شک وہ تمہیں برائی اور فحاشی کی ترغیب دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن سے تم لا علم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ان کے آباء و اجداد تو بے عقل تھے اور نہ انہیں ہدایت تھی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے کہ وہ ایسے شخص کو پکاریں جو کسی بات کو نہ سنتا ہو، یہ صرف چیخو پکار ہوگی۔ ایسے لوگ خود بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پھر بھی وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، پس جو بے بسی کی حالت میں نہ ہو، نہ چاہت سے کھائے اور نہ ضرورت سے زائد کھائے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نازل شدہ احکام کو کتاب میں سے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے میں تھوڑا معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا۔ عذاب برداشت کرنے کی کیسی سوچ ہے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ اللہ نے کتاب یعنی تورات کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ اس بنا پر جھگڑے میں دور جا نکلے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت اور ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے، اور اپنا مال جو پیارا ہو اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے، اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے، اور جب عہد کیا جائے تو اپنے عہد کو پورا کیا جائے، اور جو مصیبت میں اور سختی اور جہاد میں صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ صدق والے ہیں اور یہی اہل تقوی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، قتل کا قصاص تم پر فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر قاتل کے لیے اگر اس کا بھائی یعنی مقتول کا وارث کچھ معافی کی صورت پیدا کرے تو معروف انداز سے خون بہا کا تقاضا کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ احسان کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، بس اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو اور اس کا ترکہ ہو تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، اور اہل تقوی پر واجب ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پس جو کوئی وصیت کو سن کر بدل دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ پس جسے یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ روزے گنتی کے چاند دن ہیں، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو گنتی کے بعد میں پورا کرے، اور جن لوگوں میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو کوئی شوق سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم محسوس کرو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل
ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور فرق قائم کرنے والا ہے۔ بس جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن بعد میں پورے کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بس میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں خیانت کرتے تھے، بس اس نے تم پر مہربانی کی اور تم سے درگزر فرمایا، بس ان کے پاس جاؤ اور اس اولاد کو چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر روزہ کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچاؤ تاکہ ایک فریق ناجائز طور پر مال نہ کھا جائے، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے محبوب، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا نیکی نہیں ہے، بلکہ تقوی اختیار کرنا نیکی ہے۔ اپنے گھروں میں دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو تم سے لڑیں مگر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، تو تم بھی ان سے جہاد کرو، کافروں کا حشر ایسا ہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اور ان سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، کیونکہ زیادتی صرف ظالموں کے لیے جائز ہے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں اور تمام حرمتیں ایک دوسرے کے بدل میں ہیں، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے پس تم بھی اسی کے مثل اس پر زیادتی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، پس اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ ہاں، امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع حاصل کرے تو اسے ہدی میسر آئے قربانی کرے، جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے ایام میں 3 روزے اور 7 روزے واپس آ کر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، تو جو شخص نیت کر کے اپنے اوپر حج فرض کرے تو وہ ایام حج میں نہ بیوی کے پاس جائے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اپنے ساتھ خرچ لے لیا کرو، بس بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کر لو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مسجد مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کا خوب ذکر کرو، اور جس طرح ہدایت کی گئی ہے اسی طرح ذکر کرو، بے شک اس سے پہلے تم راہ راست پر نہ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
بس اے قریشیو تم بھی وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم ارکان حج مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بڑھ کر ذکر کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کسب کیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دنوں میں لوٹ آیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے وہاں پر تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کیے رکھے۔ اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ بے شک تم اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اور اے سننے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جس کی گفتگو دنیاوی لحاظ سے بہت پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، اور حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب تمہارے حضور سے لوٹ کر جاتا ہے تو وہ نسل انسانی اور کھیتوں کو تباہ کرنے کے لیے زمین میں فساد ڈالتا ہے، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے بناوٹی عزت گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، تو اس منافق کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے فروخت کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو اور شیطانی طریقوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا ظاہراً دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر تم پھسلنے لگو تو جان لو کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں سے آئے اور ملائکہ آئیں تاکہ کام تمام ہو جائے،
اور ہر معاملہ اس کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح دلیلیں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو مل جانے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی پرکشش کر دی گئی ہے، اور یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت کے روز اہل تقوی کا مقام بلند ہوگا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتداء میں سب لوگ ایک امت تھے، پھر اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ ان باتوں میں فیصلہ ہو جائے جن میں لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ کتاب دیے گئے لوگوں کے سوا کن لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، مگر یہ انہوں نے آپس کے حسد کی بنا پر کیا۔ پس اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرمائی جس میں حق کے متعلق وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ایسے سخت حالات نہیں گزرے جیسے کہ پہلے لوگوں پر گزرے، کیونکہ جس وقت انہیں سختی اور شکستہ حالی پہنچی اور ہلائے گئے تو یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو اس میں والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کی بہتری مد نظر رکھو، اور جو نیکی تم کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن
تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا خواہ وہ تمہیں اچھا نہ لگتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کا کیا حکم ہے. فرمائیے کہ ان میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روک دینا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے ہاں بڑے گناہ ہیں، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اور ان سے ہو سکا تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور وہ حالت کفر میں مر جائے، بس یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کے لیے جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ تھوڑا نفع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو انہیں بتا دیجئے کہ جو بچا ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. دنیا اور آخرت کے بارے میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا نیکی ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ اصلاح کرنے والے فساد کرنے والے کو خوب جانتا ہے. اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو
جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اور نہ اپنی عورتوں کا مشرکوں سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیں وہ گندگی ہے، پس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور ان کے پاک ہونے تک ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں، پس اپنی کھیتی میں آؤ جب تم چاہو، اور بھلائی کا کام اپنے لیے پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یہ کہ نیکی کرو اور پرہیزگار بنو، اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ ان قسموں کے بدلے میں نہیں پکڑتا جو بے ارادہ نکل جائیں، ہاں البتہ ان اعمال کا مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ معاف کرنے والا حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں تو ان کے لیے 4 ماہ ہیں، پس اس میں رجوع کر لیں تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس مدت کے دوران ان کے شوہروں کو انہیں رکھ لینے کا زیادہ حق ہے اگر وہ اصلاح چاہیں، اور عورتوں کا بھی اسی کے مثل جانا پہچانا حق ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو عمدہ طریقے سے اسے روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دیا جائے، اور یہ تمہارے لیے درست نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا یعنی مہر اس سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اس حال میں کہ حدود الہی قائم نہ رہیں گی، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے وہی لوگ ظالم ہوں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بس تیسری بار طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس وقت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور خامند سے نکاح نہ کرے. پھر وہ دوسرا اسے طلاق دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ اب رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ اہل علم کے لیے بیان فرماتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم. اور جب عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت کی مدت ختم کرنے والی ہوں تو انہیں عمدہ طریقے سے روک لو یا بلائی کے ساتھ رخصت کر دو، اور صرف ستانے کے لیے روکے رکھنا زیادتی ہے، اور جو اس طرح کرے گا وہ بے شک اپنے اوپر ظلم کرے گا. اور اللہ کی نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی دی گئی نعمت کو یاد کرو، اور اس نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ رضامندی سے عمدہ طریقے سے نکاح کر لیں. یہ تم میں سے اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت ہے، اور اللہ کو علم ہے اور تم نہیں جانتے ہو. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور
فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو پوری رضاعت کرنا چاہے، اور اس دوران بچے والے پر کھانے اور کپڑے کا خرچہ دستور کے مطابق ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ والد کو بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کا حق مثل وارث کے ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. جو خرچہ مقرر کیا ہو اسے اچھے انداز میں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں 4 مہینے 10 دن مدت عدت پوری کرنی چاہیے. پھر جب عدت کی مدت پوری ہو جائے تو تم پر کچھ مواخذہ نہیں کہ وہ اپنے لیے جو بہتر طریقہ ہو اختیار کر لیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اس پر کچھ گناہ نہیں کہ تم عورتوں پر اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو، البتہ اتنی بات کہو جو ہر لحاظ سے عمدہ ہو. اور نکاح پختہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کے پوشیدہ راز بھی جانتا ہے. بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشش والا حلم والا ہے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جس عورت کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو یا اس کا مہر مقرر نہ کیا ہو اسے طلاق دے دو، مگر کچھ فائدہ ضرور دو. امیر اپنی طاقت کے مطابق اور غریب اپنی ہمت کے مطابق دے. عمدہ طریقے سے دینا اچھا ہے، یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
إن الله بما تعملون بصير. اور اگر تم نے عورتوں سے خلوت کیے بغیر طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مقرر ہوا تھا اس کا نصف دینا ضروری ہے. اگر یہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو تو جائز ہے. اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے بہت قریب ہے. اور آپس کے احسان کو فراموش نہ کرو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز پابندی کرو اور اللہ کے حضور مؤدب ہو کر کھڑے رہا کرو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بدامنی میں پیدل ہو یا سوار نماز کی پابندی کرو، پس جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے پہلے تم نہیں جانتے تھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اور تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک خرچے کا فائدہ اٹھائیں اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے. پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں. پھر جو وہ اپنی ذات کے لیے بہتری کریں تو کر لینے دو اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق شدہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ اہل تقویٰ پر حق ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی آیات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں سے نکلے وہ ہزاروں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے اور اکثر لوگوں میں ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کی صورت میں قرض دے تو اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے جو اضافہ کثیرہ ہو، اور اللہ تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا، تو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ نامزد کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو نبی نے فرمایا ان قریب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے گا مگر تم پھر جہاد نہ کرو گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے اور اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہت کا حق ہمارا زیادہ ہے، کیونکہ اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے، کیونکہ اسے علم اور جسم کی بساط میں زیادہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور حضرت موسیٰ اور آل ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، پس جو کوئی اس میں پانی پیے گا تو وہ میرا ساتھی نہ ہوگا، اور جو نہ پیے تو بے شک وہ میرا ہوگا، لیکن اپنے ہاتھ میں چلو بھر پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس نہر میں ماں سوائے چند کے سب نے پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور جو ایمان لائے تھے نہر کے پار ان کے ساتھ گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات پر یقین تھا نے کہا کہ کئی مرتبہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور پھر جب جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آئے تو دعا کی اے ہمارے رب ہمارے صبر میں زیادتی فرما اور ہمیں ثابت قدم کر دے اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں بھگا دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مملکت اور حکمت عطا فرمائی اور اپنی چاہت کے مطابق علم عطا فرمایا. اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہوتا رہے، مگر اللہ ساری دنیا پر فضل کرنے والا ہے. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے مرسلین میں سے ہیں.